اب سے چند روز قبل ایک افسوسناک واقعہ پنجاب کے دارالخلافہ لاہور میں پیش آیا۔ اس واقعے نے پورے معاشرے کو حیران و پریشان کر دیا ہے۔ اس واقعے سے ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ موٹر وے پر ایک خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بچوں کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد ایسے بیانات آئے کہ ہم مسلسل حیران و پریشان ہوتے رہے کہ ہم کس معاشرے میں بستے ہیں اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہماری رکھوالی کے لیے موجود ہیں وہ کیسے بیانات دے رہے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سی سی پی لاہور کی۔ سی سی پی لاہور نے بیان دیا کہ اس خاتون کو رات کو قسطیں جانے کی اجازت دی، پھر اپنی وضاحت میں یہ کہا کہ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ بار بار یہ بتایا گیا کہ سی سی پی صاحب آپ نے غلط بیان دے دیا، لیکن وضاحت پہ وضاحت دی گئی۔ پھر یہ وضاحت دے کے کہا گیا کہ میں وارن کر رہا ہوں ان بہنوں والوں کو، ان بیٹیوں والوں کو کہ اپنی بہنوں بیٹیوں کو رات کو مت نکلنے دیا کرو۔ ایک طرف اپوزیشن میں رہتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کی پولیس کو بہترین بنائیں گے، غیر سیاسی بنائیں گے، اس میں ریفارمز لے کر آئیں گے اور عوام کے رکھوالے اور محافظ بنائیں گے۔ اس کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اقتدار میں تو نعرہ لگایا گیا ریاست مدینہ کا، اور یہ نعرہ بہت بڑا نعرہ تھا۔ اس نعرے سے ہر عام آدمی کو یہ احساس محسوس ہونا شروع ہوا کہ وہ جب پاکستان کی بات کرتا ہے یا پاکستانی کسی شہر لاہور کی بات کرتا ہے تو وہ یہاں پہ محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان کے آئین بھی یہ بات کہتا ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کسی کی شخص کی جان، مال اور اس کی عزت کی ذمہ داری ریاست کی ہے۔ تو کیا ریاست کمزور ہوگی؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشانہ، آج اسی پہ بات کریں گے۔ میں اس وقت موجود ہوں لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر، اور یہ وہ کانچ کے ٹکڑے جو یہاں پر پڑے ہیں جس گاڑی میں وہ خاتون موجود تھی جس کو جنسی طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اس معاشرے کی بے حسی اور لا قانونیت پر ایک بہت بڑا سوال اٹھا رہے ہیں۔ یہ کچھ داد و شمار آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ 2018 کے مقابلے میں 2019 میں گینگ ریپ اور زیادتی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 2000 سے زائد واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں، جس میں 111 واقعات گینگ ریپ کے، جبکہ 2000 سے زائد واقعات زیادتی کے۔ اور اگر لاہور شہر کی بات کر لیجیے تو پچھلے 7 ماہ میں 63 واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں زیادتی کے۔ پچھلے کئی عرصے سے یہ آواز اٹھنا شروع ہو گئی کہ اب خواتین کے حقوق کی بات کی جائے، بچوں کے حقوق کی بات کی جائے، جنسی زیادتی پہ بات ہونا شروع ہوگی اور معاشرہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ انفلوئنس بڑھنا شروع ہو گیا، بات زیادہ کرنا شروع ہوگی، جو سوسائٹی کے ٹیبوز سے اس میں پہلے بات نہیں کی جا رہی تھی، لیکن دوسری طرف اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ زیادتی کے واقعات میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ زینب کیس ہوا تو پورا معاشرہ، پورا پاکستان اکٹھا کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، پھانسی کی سزا دینی چاہیے۔ اب ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ کئی ایسے واقعات ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ میں آپ کو لاہور کے اعداد و شمار بتا رہا ہوں کہ لاہور شہر میں پچھلے 7 ماہ میں 63 زیادتی کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب بھر میں کیسز میں اضافہ ہوا ہے، پاکستان بھر میں کیسز میں اضافہ ہوا ہے، اور اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی۔ پولیس کی بات کی جاتی ہے، ابھی حال ہی میں آئی جی پنجاب کو تبدیل کیا گیا، نئی سی سی پی لاہور کو لگایا گیا۔ وہ اسی سی سی پی لاہور سے جو توقع یہ کی جا رہی تھی کہ وہ اچھی بات کریں گے، انہوں نے کہا کہ خاتون کو رات کو 12:30 بجے نہیں نکلنا چاہیے تھا، وہ جی ٹی روڈ سے کیوں نہیں گئی، وہ موٹر وے سے کیوں گئی۔ ایسے سوالات ہو رہے ہیں جو شاید آج سے 15-20 سال پہلے بھی نہ ہوتے ہو، ان سوالات کی آج بات کی جا رہی ہے۔ اگر آپ اس علاقے کو دیکھیں تو یہ علاقہ اس میں سامنے آپ کا گھنا جنگل ہے، اور یہی کا بتایا یہ جاتا ہے کہ جو درندہ صفت انسان تھے، وہ انسان کہنے کے قابل نہیں ہے، البتہ وہ جو درندے تھے وہ ایک عورت کو، اس کے بچوں کو اس موٹر وے سے انہوں نے گاڑی کو لوٹا، پہلے ان کو لوٹا اور اس کے بعد یہاں سے نیچے اتارتے ہوئے وہ آگے جھاڑیوں میں لے گئے اور وہاں پہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ آج اسی حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے، ان لوگوں سے بات کریں گے جو خواتین کے رائٹس پہ مسلسل بات کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آئی جی پنجاب کا یا پنجاب پولیس کے کسی اعلیٰ افسر کا موقف لینے کی کوشش کریں۔ ایک سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے وفاقی وزیر مواصلات اس تمام تر واقعے پہ خاموش ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید جو ہر ایشو پہ آگے پریس کانفرنس کرتے ہیں، ہر ایشو پہ آگے بات کرتے ہیں، وہ اس پورے معاملے میں خاموش ہے۔ وہ خاموش کیوں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ موٹر ویز، تمام تر جو موٹر ویز ہے وہ وفاقی وزیر مواصلات کے نیچے آتی ہیں، اور ابھی حال ہی میں یہ پتہ لگا ہے کہ جب سے 6 ماہ قبل اس موٹر وے کا افتتاح کیا گیا پنجاب حکومت کی جانب سے یا مواصلات کے محکمے کی جانب سے، تو سیکٹری مواصلات کو بارہا یہ بتایا گیا، لکھا گیا موٹر وے پولیس کی جانب سے کہ ہمیں پیٹرولنگ کی اجازت دی جائے، یہ بیٹ کسی کو الاٹ نہیں کی گئی۔ اور یہی ہوا جب وہ خاتون نے ایمرجنسی کال 1 پہ کال کی تو اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ ہماری
کو نہیں ہے. ٹھیک اس سے 3 کلومیٹر پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ ٹول پلازا موجود ہے جہاں پہ روکا جاتا ہے, ٹکٹ لی جاتی ہے, وہاں پہ پولیس بھی موجود ہوتی ہے, وہاں پہ دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی موجود ہوتے ہیں, اور اس سے پیچھے رنگ روڈ کی اتھارٹی کی جو ریسٹرکشن ہے. تو ایسا کیا میکینزم نہیں بن سکا کہ ایک طرف ہم سیف سٹی کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم سیف سٹی بنتی جا رہے ہیں, دوسری طرف حالات اس طرف جا رہے ہیں. پروگرام میں آج اسی پہ تفصیلاً بات کریں گے, لوگوں کا موقف لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, پروگرام میں آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انعام صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. ابھی آپ نے افتتاح کیا, یہاں پہ پیٹرولنگ شروع کر دی گئی ہے. اس سے پہلے جب 6 ماہ پہلے یہ کھولا گیا اور یہ افسوسناک واقعہ پیش آ گیا ہے, اس سے پہلے کہا گیا کہ موٹر وے پولیس نے بھی کہا, پنجاب پولیس نے بھی کہا پیٹرولنگ کی جائے. اس پہ آپ نے کوئی انویسٹیگیشن کی ہے کہ پہلے یہاں پہ کیوں نہیں پیٹرولنگ شروع کی گئی؟ میں نے جیسے ابھی ایک اور چینل سے میں بات کر رہا تھا آپ کے سامنے ہی, میری بات ہوئی ہے, ہماری ویڈیو لنک کانفرنس ہوئی ہے سیکٹری کمیونیکیشن کے ساتھ, جو فیڈرل سیکٹری کمیونیکیشن ہے ان کے ساتھ بھی, اور آئی جی موٹر وے بھی وہاں موجود تھے. اور ظاہری بات ہے ان کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ جی یہاں پہ ہو, وہ اپنی انکوائری کر بھی رہے ہیں, اپنی چیزیں چیک بھی کر رہے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ ابھی جو یہ واقعہ ہوا ہے اٹ از آل آر رسپانسبلٹی. اس واقعے نے تو آنکھیں کھول کے رکھ دی نا. اس سے پہلے واقعات پیش ہو رہے ہیں, ہم اسٹیٹسٹکس دیکھ رہے تھے کہ پچھلے 7 ماہ میں لاہور شہر میں 63 واقعات ہوئے ہیں زیادتی کے. اس موٹر وے کی اس پورشن پہ کتنے ہوئے اوور آل؟ آپ جب انشاءاللہ کرائم کی بات کریں گے پھر اس پہ بات. آئی جی پنجاب کیا آپ نے گفتگو سنی جی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں. بہرحال جب سی سی پی لاہور کے حوالے سے مختلف چینلز پہ انہوں نے پیغامات دیے ہیں, لیکن انتظامیہ کی جانب سے وہ جواب دینے ہی لگے تھے کہ ہمیں روک دیا گیا کہ آپ بس کریں. سی سی پی صاحب کے بارے میں بہت سے سوالات ہو گئے. اب اس سے بہت سے شک و شبہات اٹھتے ہیں کہ سی سی پی لاہور کتنے پاورفل ہے, وہ بیانات دے رہے ہیں, لوگ ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور مسلسل احتجاج کیا جا رہا ہے. ان کے بیانات کچھ بہت زیادہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, خاتون کے ساتھ اس کے بچوں کے سامنے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے. اس پہ آج پروگرام میں گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ سے. پروگرام میں بات کر رہے ہیں افسوسناک واقعہ پیش آیا, موٹر وے پر خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کر دی گئی اور تاحال ان کے ملزمان جو ہیں وہ ابھی تک گرفتار نہیں کیے جا سکے. کچھ زیادہ شمار ہم نے آپ کے سامنے رکھے. اسی وجہ سے بات کرنے کے لیے چیئرپرسن وومن پروٹیکشن اتھارٹی فاطمہ چدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے یہ جان لیتے ہیں کہ یہ ایک اتھارٹی کا قیام بھی عمل میں لایا گیا, اس کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کو پروٹیکشن دینا, اس کا نام بھی وومن پروٹیکشن بنایا گیا ہے. فاطمہ کیا کہیں گی آپ؟ ایک تو پہلے یہ جو واقعہ پیش آیا, آپ خود بھی عورت ہیں, اور جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہینڈل کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ جو واقعہ پیش آیا ہے, میں بینگ اے وومن میں کہوں گی کہ جتنا بھی اس کی مذمت کی جائے اتنی کم ہے, اور شرم سے ہمارے سر جھکے ہیں کہ ہم مطلب دنیا کو کیا بتا رہے ہیں, اب سوسائٹی کو کیا بتا رہے ہیں, اپنی آنے والی یوتھ کو کیا بتا رہے ہیں کہ بینگ اے وومن میں نے اگر باہر نکلنا ہے تو میرے لیے کوئی ٹائم ہے کہ میں نے اتنے بجے نکلنا ہے, اتنے بجے نہیں نکلنا. اور مطلب اگر مجھے کوئی ایمرجنسی ہے یا خدا نخواستہ مجھے کہیں پہنچنا ہے تو میں پہلے دیکھوں کہ مجھے نکلنا چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے. تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ مدینہ کی ریاست ہے تو مدینہ کی ریاست میں اس چیز کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کتنے بجے نکلنا ہے کتنے بجے نہیں. مدینہ کی ریاست کا مطلب ہے آپ کا بچہ بھی محفوظ ہونا چاہیے, آپ کا بوڑھا بھی, آپ کا جوان بھی, اور آپ کی مرد بھی اور آپ کی عورت بھی. یہاں پہ سب ایکول ہیں, اور کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ عورت کو اتنے بجے سے اتنے بجے نہیں نکلا جا سکتا اور وہ اتنے بجے سے. پاکستان کا ان بھی یہ کہتا ہے ایکوالٹی کی بات کرتا ہے, جنڈر ڈسکریمنیشن تو ہے ہی نہیں. تو اس واقعے نے ہمارے جو سب کے جو سارے ہیں وہ شرم سے انفارچونیٹلی چکا دیے ہیں. لیکن فاطمہ جو داد شمار نے, یہ تو ایک واقعہ آیا جو ہائی لائٹ ہو گیا. وہ خاتون کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ واقعہ ایکسپلین کرنا, اس پہ شور مچانا اور بعد میں یہ توقع کرنا کہ اس پہ ایکشن ہو. تو وہ سلام کی مستحق ہے, جو جس کرب سے وہ گزری ہیں, جس درد سے وہ گزری ہیں, اس پہ تو پورا معاشرہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن کچھ زیادہ شمار اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو حیران کچھ زیادہ شمار ہے. پنجاب میں رواں سال 2155 ریپ اور گینگ ریپ کے کیسز ہوئے. اگر اس کو ڈیوائڈ کر لیا جائے تو 2044 ریپ کے ہوئے اور 111 گینگ ریپ کے کیسز پنجاب میں اس سال ہوئے. ابھی پہلے 8-7 ماہ کا ڈیٹا ہی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں, سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ ادارے اگر بنا دیے جاتے ہیں, جب تک قانون کی پراپر طریقے سے امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی اس طرح کے واقعات آپ دیکھتے رہیں گے اور آپ ان کو روک نہیں سکتے. اور بینگ اے چیئر پرسن میں یہ کہتی ہوں کہ یہاں پہ صرف ایک ادارے کا یہ کام نہیں ہے,
यहाँ पे हम अपने एजुकेशन को भी हमें रिव्यू करना पड़ेगा, हम क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें अपने जो सोसाइटी लेवल पे भी हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि हम क्या दे रहे हैं माशरे में। एक इंसान जो पला बड़ा इस सोसाइटी में वो जवान हुआ, बजाय इसके कि अगर कोई औरत मतलब बाहर निकली है, वो किसी मुश्किल में मुसीबत में है, बीइंग अ ह्यूमन आप उसकी हेल्प करें। अच्छा, आप उसकी हेल्प करने की बजाय आप उसे टारगेट बना लेते हैं और आप उसे टारगेट समझ के उसके साथ ज्यादती कर देते हैं। मतलब आप देखें कि या तो माँ प्रॉपर टाइम, जबकि हमारे मुआशरे की अखलाकियात ये नहीं कहती, वो कहती है औरत की मदद करो। किसी भी मुहज़्ज़ब दीन और मुआशरे में औरत के बारे में ये नहीं कहा जाता। औरत का तो दुनिया में कोई आप मुहज़्ज़ब दीन मुआशरा सोसाइटी कोई भी उठा के देख लें, वहां पे औरत का एक रुतबा है, मुकाम है। और जो हमारा दीन इस्लाम है उसमें आज से 1450 साल पहले औरत को जितना मकाम दे दिया गया, मेरा ख्याल दुनिया में कहीं और किसी दीन और मजहब में दिया गया। अगर हम इसी चीज को प्रॉपर अपनी यूथ को, जनरेशन को टीच कर लें, हम यहाँ पे हमारे उलमा का भी मैं कहूंगी, यहाँ पे हमारे एजुकेशन के जो इदारे हैं, यहाँ पे हमारे जो कानून के इदारे हैं, यहाँ पे हमारी सोसाइटी, मीडिया, यहाँ पे सबको मिल बैठना होगा और इस चीज को एड्रेस करना होगा। वरना अगर हमने इसी तरह से मैंने अपनी जिम्मेदारी आप पे डाली, आपने अगले पे डाली, अगले ने अगले पे डाली, तो फिर ये ब्लेम गेम होता रहेगा और इस तरह के इंसिडेंट भी होते रहेंगे। जब भी ऐसा इंसिडेंट होगा तब डिबेट चलेगी, बात होगी, उस वक्त खत्म हो जाएगी कहानी। इनको प्रॉपर तरीके से बैठ के हैंडल करने की जरूरत है। अच्छा, और एथिकली जो हमारी जनरेशन है उसको ये बताने की जरूरत है कि औरत माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है और बीवी भी है, और इसका हर रिश्ते का अपना अपना तकद्दुस है और उसका एहतराम सब पे लाज़िम है। बिल्कुल ठीक है। अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो एजुकेशनिस्ट है, चाहे वो हमारे उलमा कराम है, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो तमाम लोग जो इन्फ्लुएंस रखते हैं, चाहे वो सियासतदान है, पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट, तमाम लोग ने अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। फिर बतौर मुआशरा हमें इकट्ठे होकर एक जिम्मेदारी अदा करनी है। लेकिन मुझे फातिमा आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाहौर के एक सीनियर तरीन ऑफिसर CCP लाहौर ने बयान दिया कि 3 बच्चों की माँ रात को निकल रही है, उसको ख्याल करना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब है कि माओ बहनों बेटियों वालों हया करो, होश करो कि इतनी रात को ना निकलने दे, हमारा मुआशरा इजाज़त नहीं देता। इस बयान को आप कैसे देखती हैं? देखिए, CCPO साहब का ये जो बयान है वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है। और इस सिचुएशन पे देखिए, एक खातून अगर घर से निकली है तो वो तो ये समझ के निकली है ना कि मैं जिस पाकिस्तान में रह रही हूँ उसके इदारे प्रॉपर काम कर रहे हैं, ठीक है, मोटरवे है, उन्होंने ये कहा कि वो फ्रांस की नेशनल है और वो ये सोच रही थी कि ये मुआशरा, वो फ्रांस में रह रही है जहां पे इखलाकियात बहुत अच्छी है। मतलब क्या एक तरफ उन्होंने हमें बतौर मुआशरा जिम्मेदार करा दिया कि उस खातून के साथ जो अफसोसनाक वाकया हुआ है, हालांकि हम उस दुख में बराबर के शरीक है, उस दुख को महसूस कर रहे हैं और उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा वो ये फ्रांस नहीं है, CCP लाहौर ही बात कर रहा है। देखिए मेरी बात सुने, फ्रांस का मतलब ये, पाकिस्तान का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान से कोई औरत बाहर निकलती है तो उसके साथ ये हो जाता है, कभी भी ऐसा नहीं होता। देखिए यहाँ पे इस तरह के जो इंसिडेंट हैं वो एक हैपनिंग है कि कोई इस तरह का इंसिडेंट हो गया। वो खातून कुछ सोच के भी निकली है, चाहे वो फ्रांस सोचा है, चाहे उसने पाकिस्तान सोचा है। सबसे पहले तो जो मोटरवे है और रिंग रोड है, इसके जो टोल टैक्स लेते हैं जो इदारे इस पे वर्किंग कर रहे हैं वो किधर थे। दूसरी बात ये है कि पुलिस किधर थी। आपने डॉल्फिन बना दी, आपने 1122 बना दी, आपने रेस्क्यू बना दिया, आपने 15 बना दी, आपने सेफ सिटी प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करा दिया, तो कहाँ थे वो सारे इदारे, कहाँ काम कर रहे थे। एक औरत जो है 2-3 घंटे वहां पे निहत्ती मतलब दुहाइयां देती रही कि मुझे आके कोई रेस्क्यू कर ले, मेरे साथ ये इशू आ गया है। हम ये कहें कि वो लोग ये भी कर सकते थे कि एक औरत है जो 2 बच्चों की माँ है, वो उसका पेट्रोल खत्म हो गया है या उसकी गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी एक मशीन भी है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप रेस करिए कि पेट्रोल खत्म होने पे CCPO साहब ने कहा कि पेट्रोल चेक कर लेती, गाड़ी खराब हो जाती, आपने कहा मशीन है, टायर पंक्चर हो जाता, कुछ भी हो सकता है, टायर ब्रस्ट भी हो सकता है। तो इसका ये मतलब है कि बजाय उसके हेल्प को आके उसकी करे, वो आके उसको ज्यादती का निशाना बना ले, वो ये भी कर सकते थे। मैं कहती हूँ कि कौन सी माएँ जिन्होंने उनकी ट्रेनिंग की, उनके दिल में ये रहम नहीं आया कि रात का टाइम है, एक औरत बच्चों के साथ खड़ी है, हम उसकी हेल्प करें। अगर आप लूटने आए हैं तो आप जो चाहिए आप ले लें। आपने कितना बड़ा जुल्म किया है।
میرا دل خون کے آنسو روتا ہے ایز اے ایک ماں, ایز اے پاکستانی شہری. میں آپ بلیو نہیں کر سکتے, مجھے رات کو, میں ساری رات نہیں سو سکی. مجھے پاکستان سے نہیں, مجھے پاکستان سے باہر سے لوگوں کی کالز آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں جتنے ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کتنا ریمیٹنس بھیج رہے ہیں ہمیں, ان کی فیملیاں یہاں پہ ہیں, ان کے بچے یہاں پہ ہیں, کہ ہماری جو خواتین ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہم یہاں کمائی کر رہے ہیں, پردیس میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہمارے بیویاں بچے اتنے محفوظ ہیں وہاں پہ, اور آپ اٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاتون باہر نہ نکلتی. وہ خاتون باہر جتنے بجے مرضی نکلے, ہمارے ادارے ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہماری تنخواہوں پہ آپ پل رہے ہیں. آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کو ہماری حفاظت کے لیے مامور کیا گیا ہے. آپ ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے, آپ یہ کہیں کہ ہمارے ادارے نے پراپر کام نہیں کیا, ایک خاتون کے ساتھ اس طرح کا انسیڈنٹ ہو گیا ہے. آپ کیسے جسٹیفیکیشن یہ دے سکتے ہیں؟ اس عورت کو اگر سپوز دیکھیں, ایک بندہ, اس کا ہسبینڈ, عورت ہے, اس کا ہسبینڈ باہر ہے, شہر سے باہر ہے, اس کے کوئی گھر والے کو کوئی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, کوئی اس کو پرابلم ہو جاتی ہے, اسے ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا ہے کسی کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 12-1 بجے کے بعد ایک عورت کو ایمرجنسی ہو جائے تو وہ گھر میں چاہے مر جائے, وہ باہر نہ نکلے. ڈے CCP صاحب نے یہ بات کی, اس کے بعد یہ جو آپ پوائنٹس ریز کر رہی ہیں, یہی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. مجھے آج تک ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہ ڈیبیٹ کیوں کر رہے ہیں کہ عورت کو باہر نکلنا ایمرجنسی میں پڑ سکتا ہے. عورت کا رائٹ ہے, یہ ڈیبیٹ کہاں سے آ گئی کہ عورت اور مرد میں تفریق ہے؟ اب بزنس وومن ہے, ورکنگ وومنز ہیں, تمام لوگ کام کرتے ہیں, باہر جاتے ہیں, معاشرہ ہے. یہ جنگل کا قانون تو نہیں ہے, یا تو ہم کسی جنگل میں بیٹھے ہیں کہ آپ رات کو مت نکلیے گا, مرد ذرا مضبوط ہوتا ہے, وہ کسی بھیڑیے سے لڑ لے گا, خاتون نہیں لڑ سکتی. ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں. مطلب آپ اپنی عورت کو بتا رہے ہیں, آپ بتا رہے ہیں بیسیکلی کہ عورت جو ہے وہ کتنی انسیکیور ہے. دیکھیں, میں بینگ اے وومن, مجھے یہاں پہ رات کو 8-10 بج جاتے ہیں, میرے ٹی وی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں. رات کو بھی میں 1 بجے گھر پہنچی ہوں, میں چینلز پہ گئی ہوئی تھی اسی سلسلے میں. مطلب بھائی مجھے کوئی مسئلہ ہے تو میں باہر نکلی ہوں, میں کوئی شوق سے باہر نہیں نکلتا. وہ بھی اگر جا رہی تھی تو اپنے کسی کام سے جا رہی تھی, یا کہیں اپنے بچوں کو لے کے جا رہی تھی, اپنی فیملی کے پاس جا رہی تھی. یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ ہمارے ادارے کا یہ فالٹ ہے, ہم پراپر طریقے سے مدینے کی ریاست میں ڈلیور نہیں کر پا رہے, تو آپ اس عورت کو مطلب بلیم کریں. آپ دیکھیں کہ ایک عورت جس کے بچوں کے سامنے اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے, آپ ان بچوں کا امیجن کریں. ایک بچے کو اگر پیرنٹ آپس میں تھوڑا سا ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا کلیش ہو جائے تو بچے سہم جاتے ہیں کہ, اور وہ کہتے ہیں کہ اماں یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. جس بچے کے سامنے اس کی ماں کے ساتھ زیادتی ہوگی, آیا وہ بچہ ساری عمر پاکستان پہ ٹرسٹ کر سکے گا؟ وہ پاکستانیوں پہ ٹرسٹ کر سکے گا؟ ٹھیک ہے, وہ کہے گا کہ پاکستان کے سارے لوگ ایسے ہیں. آپ ایک بندے کی غلطی نے پورے اداروں کے اوپر کوسچن مارکس لگا دیا. بالکل ٹھیک. اچھا, آخر میں مجھے بریک نہیں ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک کیمپین اس وقت چل رہی ہے, سوالات ہو رہے ہیں, آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ تحریک انصاف سے تعلق ہے آپ کا, وہ تمام لوگ آپ کے وزراء آ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں CCP لاہور کے اس بیان کو, اور آپ نے بڑا کیٹیگوریکلی بالکل کھلے الفاظ میں اس کی مذمت بھی کی اور کہا کہ بیان غلط ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے آفیسر کو کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ آپ کے چیف منسٹر یہاں پہ موجود ہیں, کابینہ یہاں پہ موجود ہے, تمام لوگ یہاں پہ موجود ہیں, پارٹی کے اندر آپ آواز اٹھائیں گے اس پہ؟ دیکھیے, میں اس کے بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتی. وہ CM صاحب اس کو بہتر طریقے سے دیکھ رہے ہیں, چونکہ انہوں نے ڈیفینیٹلی, اگر میں نے اور آپ نے ان کا بیان سنا ہے تو انہوں نے بھی ڈیفینیٹلی سنا ہے. تو لیکن یہ میں ان سے تو سوال کیا گیا کہ عمران خان صاحب کے شو میں بار بار سوال کیا گیا, 3 مرتبہ سوال کیا گیا, انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا. یہ تک نہیں کہا کہ میں مذمت کرتا ہوں, غلط کہا. ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے چیف منسٹر کا کہ CCP لاہور نے ایک ایسا بیان دے دیا کہ رات کو خواتین باہر نہ نکلتی, بچوں کی ماں ہے, سوچ سمجھ کے نکلتی. پھر جب جسٹیفیکیشن دینے آئے, انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ وارن کر رہا ہوں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ بہنوں والے, بیٹیوں والے خیال کریں کہ ایسے نہ نکلنے دیا جائے. اس بیان کی بھی کوئی تردید نہیں کی گئی. دیکھیں, اب یہ تو وزیر اعلیٰ صاحب بھی اس بیان کا جواب دے سکتے ہیں, کیونکہ ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کو چلا رہی ہیں, یہاں پہ متعدد کمپلینز آپ کے پاس آتی ہیں, لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں, جتنے کیسز شاید اتنی ہماری نظر میں نہ آتے ہیں جتنے آپ کے پاس آتے ہیں. کچھ لوگ خاموشی سے بتاتے ہیں, کچھ لوگ میڈیا پہ نہیں آنا چاہتے, کچھ لوگ تشہیر نہیں کرنا چاہتے اس کی. تو آپ اس کے لیے آواز تو اٹھائیں گی نا کہ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیان سے پورے معاشرے کو بدنام کر دیا. دیکھیں, میں نے تو پہلے ہی اس کی, میں نے آپ کے سامنے کہا ہے کہ میں نے اس کی مذمت کی ہے کہ انہیں اس طرح سے بیان نہیں دینا چاہیے تھا. دیکھیں,
یہ صرف ایک عورت کا معاملہ نہیں ہے, یہ صرف پورے پاکستان کا پاکستان کا معاملہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ ہے کہ آپ دیکھنے والوں کو, آپ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ پنجاب میں یا پاکستان میں نہ دیکھیں, آپ پوری دنیا میں دیکھیں آپ کیا چیز دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو عورت ہے وہ محفوظ نہیں ہے, اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے. اور میں یہ سیکنڈ ٹائم کہہ رہی ہوں کہ انہیں اس ٹائم پہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. فاطمہ صدر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, چیئرپرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی. گفتگو آپ نے ان کی سنی ہے اور بڑا واضح طور پہ کلیئرلی انہوں نے بات کی ہے کہ یہ کسی ایک ذات کا مسئلہ نہیں, یہ مسئلہ اس وقت پاکستان کا مسئلہ بن چکا ہے. اور ایسے مسئلے پہ جہاں پہ سب کو ایک پیج پر آنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ ان ملزمان کو پکڑا جائے اور کیفر کردار سزا دی جائے تاکہ معاشرے میں ایسا دوبارہ کرنے کی کوئی سوچ نہ سکے. وہاں پہ ایسے بیانات دیے جا رہے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے تو اس کی تردید نہیں کی, لیکن پارٹی کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے, بہت سے لوگ تردید کر رہے ہیں, بہت سے لوگ دفاع میں نکل رہے ہیں, وضاحت دے رہے ہیں. بریک کے ٹائم واپس آتے ہیں, ہمارا پروگرام جاری, ساتھ رہیے گا. بریک پھر آپ کو پروگرام میں خوشامدید کرتے ہیں. بات کر رہے ہیں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا موٹر وے پہ, خاتون کو اس کے بچوں کے سامنے جنسی طور پہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ کے سامنے کچھ زیادہ شمار رکھے کہ پنجاب کے پہلے 7 ماہ میں جو رپورٹ سامنے آئی ہیں, جو تہلکہ خیز انکشافات سامنے ہیں, اس کے مطابق 2155 ریپ اور گینگ ریپ کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اسی پہ لیگل اوپینین لینے کے لیے میرے ساتھ ختیجہ صدیقی موجود ہیں. یہ خود بھی وکٹم رہی ہیں اور اس کے بعد لیگل بیٹل جیت کے انہوں نے اپنے حق میں فیصلہ کروایا. لیکن یہ 2155 خواتین جو رپورٹ ہوئی ہیں, ابھی تک کئی رپورٹ نہیں ہوئی. وومن پروٹیکشن سے بھی ہم نے, اتھارٹی سے بھی بات کی, ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی. 2044 جو خواتین ہیں ان کو ریپ کیا گیا ہے, جبکہ 111 گینگ ریپ کے کیسز ہیں. ختیجہ, یہ جو داد و شمار آپ کے سامنے رکھے ہیں اور یہ جو ابھی حال ہی میں انسیڈنٹ ہوا ہے, کیونکہ آپ خود بھی آپ نے دیکھا کہ آپ کو ہراس کیا گیا, اٹیک کیا گیا, فزیکلی اسالٹ کیا گیا, اور پھر آپ نے ایک لیگل بیٹل لڑی. کتنا مشکل ہوتا ہے خاتون کے لیے اس معاشرے میں جب اس طرح کا اٹیک کیا جاتا ہے اس پہ؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ ایک جو انسیڈنٹ ابھی لائم لائٹ میں آیا ہے, لوگوں نے دیکھا ہے کس طرح اس کو ایک سوشل میڈیا پہ ریز کیا گیا. یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے. جس طرح آپ نے اسٹیٹسٹکس ابھی بیان کیے ہیں, اس سے بھی زیادہ کیسز ہیں رپورٹ ہی نہیں ہوتے. تو یہ مشکلات کا جو آپ نے سوال کیے, یہ تو ایک جو ہے نا ایک پراپر جب آپ لڑنے جاتے ہو کیس, تو مشکلات, سب سے پہلی مشکل تو یہ آ جاتی ہے جی کہ جو سوسائٹی کا ایک رد عمل ہوتا ہے, جو سوسائٹل بیہیویئر ہوتا ہے اور ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ٹورڈز یو, وہ یہ ہوتا ہے کہ جی لڑکی کے ساتھ اگر ایسا ظلم یا زیادتی ہوئی ہے تو وہ کیوں ہوئی ہے, اس کی جسٹیفیکیشن میں چلے جاتے ہیں. تو یہ سب سے پہلی جیسے ابھی ہم چلیں گے اس کیس میں, سی سی پی او لاہور ہی کہہ رہے ہیں کہ رات کو نہیں نکلنا چاہیے تھا, بچوں کی ماں تھی, 12:30 بجے کے بعد نکل گئی, پھر جی ٹی روڈ سے کیوں نہیں گئی. افسوس ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس اتنی بڑی اتھارٹی ہے, سیٹ ہے, اس کو سب سے پہلے آ کے, میرے نزدیک اس کو سب سے پہلے آ کے میڈیا پہ پبلکلی اپنی پہلی اسٹیٹمنٹ کے بعد ہی اپولوجائز کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے اپولوجائز نہیں کیا نا, انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ڈیٹیل میں, انہوں نے پھر بعد میں وضاحت یہ دی کہ بیٹیوں والوں, بہنوں والوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, وارن کر رہا ہوں کہ خیال کرو. یہ وضاحت دی انہوں نے, یہ وضاحت دی. لیکن ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ ہم شرمندہ ہیں ایز پولیس آفیسرز, ایز یور پروٹیکٹرز, ہم آپ کو پروٹیکٹ کرنے میں برے طریقے سے فیل ہو گئے. ان کو یہ جملہ بولنا چاہیے تھا تاکہ پبلک کو پتا چلتا کہ یہ ہمارے محافظ اصل معنوں میں ہمارے محافظ ہیں, یہ صرف ہمارے جو ہے نا اس کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, یہ اصل میں ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے. انہوں نے جی پہلی بات ہی انٹرویو میں انہوں نے یہ بولا جی کہ یہ کیوں نکلی تھی 12:30 بجے, یہ پیٹرول کیوں نہیں چیک کیا تھا, یہ موٹر وے سے کیوں جا رہی تھی. تو مطلب یہ چیزیں, وضاحتیں, اتنی جسٹیفیکیشنز, یہ اس مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتے ہیں. خدیجہ, ایک چیز جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اس وقت جب سے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا, اس کے بعد سی سی پی او صاحب کا بیان سامنے آیا, اس کے بعد ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے. وہ ڈیبیٹ یہ شروع ہو گئی ہے کہ خاتون تھی, بچوں کی ماں تھی, رات کو کیوں نکل گئی, رات کو کیوں نہیں جانا تھا. پھر کہا گیا کہ وہ فرانس کی نیشنل ہے, وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ فرانس ہے, یہ پاکستان ہے.
پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ کسی جگہ پہ یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا گیا ہے کہ خاتون رات کو 12 بجے کے بعد گھر سے نہیں نکل سکتی. کہیں ہے؟ کیونکہ آپ لائر ہیں اس لیے میں قانون میں ہمارے قانون میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے ہمارا رائٹ ٹو ڈگنیٹی, رائٹ ٹو فریڈم آف موومنٹ گارنٹی کرتا ہے, رائٹ ٹو لائف گارنٹی کرتا ہے. تو یہ چیزیں بیچ میں لے کر آنا کہ جی نکل اتنی لیٹ کیوں نہیں. شاید آپ نے نہ پڑھا ہو, کسی سینئر سے پوچھا ہو, آپ نے کسی نے کبھی بتایا ہو لیگل فٹرنیٹی میں کہ یار لکھا ہوا ہے کہ 11 بجے کے بعد یا 12 بجے کے بعد خاتون نے باہر نہیں نکلنا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی رات کے 11-12 بجے کے بعد خواتین نہ نکلے تو ان سے کہ موٹر وے پہ مردوں کا آنا بند کر دیں, پھر ریپ بالکل نہیں ہوں گے. یہ کیا چیز ہے وہ لے کر آ, ان کا مطلب یہی تھا بیسیکلی کہ مرد ہوتے ہیں موٹر وے پہ تو جی جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے خواتین کو, کیونکہ وہ اکیلی ہوتی ہیں. تو ان کو یہ پتا, کوئی پوچھے ان سے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ قبروں کو کھود کے بھی عورتوں کو نکال کے ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ان کے ساتھ بھی پھر محرم کو دفنایا کریں ساتھ کے. جی یہ کس طرح ان چیزوں کو روکا جائے؟ 4 سال کی بچی سے لے کے ابھی جو کراچی کا ماورا والا واقعہ, آپ زینب کا واقعہ اٹھا لیں, کوئی کیس اٹھا لیں, ان کو کیوں پکڑنی ہوتی ان لوگوں کی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سزائیں موجود ہیں قانون میں, لیکن ان کو ملیں گی نہیں, ان کو ملیں گی نہیں. وہ اتنا لمبا گھسیٹیں گے, وہ کبھی پکڑے نہیں جائیں گے یا ان کا کبھی فیصلہ ہی نہیں آئے گا کیس کا. تو جب ان کو پتہ ہے کہ ان کو بچانے والے ایسے ٹاپ پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو گواہیاں دیں گے ان کی آ کے میڈیا پہ کہ جی یہ ہوا اسی لیے کیونکہ رات کا پہر تھا, 12 بجے کے بعد کا واقعہ تھا, یہ ساری چیزیں اس لیے. خدیجہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور شہر میں, لاہور جس کی ہم بات کرتے ہیں, ایگزامپلس دی جاتی ہیں, اگر انٹرنیشنلی کسی شہر کو ریکگنائز کیا جاتا ہے تو کراچی اور لاہور ہے, اور لاہور کو کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو رہا ہے. پچھلے 7 ماہ میں لاہور شہر میں 63 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں زیادتی کے. 63 کیسز لاہور شہر میں. تو باقی پورا پنجاب پڑا ہے, پورا پاکستان پڑا ہے, کتنے کیسز بڑھتے جائیں گے. یہ جو لیگل بیٹلز لڑی جاتی ہیں کورٹ کے اندر, جس طرح آپ نے کہا کہ سزا نہیں ملتی, بہت زیادہ ڈریگ کر دیا جاتا ہے, یہ 63 کیسز ہیں, پتہ نہیں کتنوں کو سزا ملی, کتنوں کو انصاف ملا, کتنوں کو نہیں ملا. جو باقی کیسز ہیں وہ تو آتے ہی نہیں ہوں گے, رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہوں گے. یہ 63 کیسز کی اگر آپ بات کریں, ان میں سے اگر آپ کوئی بھی ایک کیس بھی اٹھا کے دیکھیں, اس میں ٹرائل بھی نہیں کسی میں سٹارٹ ہوا ہوگا, بیلوں پہ ہوں گے, پوسٹ ریسٹ پہ ہوں گے یا کچھ. بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ ہمارا قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی خاتون کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی جنسی تشدد, ہمارا جو ریپ کا قانون ہے اسپیسیفک, اس میں ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر ٹرائل کنکلوڈ ہونا ہے. 3 مہینے کے اندر اندر. اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر ہائی کورٹ سے ڈائریکشن کیس بنا کے اس کو کنکلوڈ کیا جائے. لیکن یہاں پر کوئی ایسی جو ڈائریکشنز ہیں وہ مانی ہی نہیں جاتی, کیونکہ ایسی ڈیفینس کو جو ہے وہ لمبی چھوٹ دے دی جاتی ہے. اور یہ صرف میں آپ کو بتاؤں, اس کا جو روٹ کاز ہے نا وہ مائنڈ سیٹ ہے. مائنڈ سیٹ پولیس والوں کے پاس آپ FIR کٹوانے چلے جاؤ تو جی گھر کا معاملہ ہے, جی FIR کی کٹانی ہے, تھوڑا اپنا شوہر ہے مارتا ہے تو کوئی گل نہیں, صلح کر لو. وہ اپنے ہاتھوں سے نا آپ کو انگوٹھا لگوائیں گے, جی ہم نے ادھر ان کی صلح کرا دی. میں تو حیران ہوتی ہوں کس طرح وہ اپنا انفلوئنس اس طرح یوز کرتے ہیں کہ دوسری پارٹی سے جی پیسے پکڑے اور کیس ختم کر دیا. ہمارے انسٹیٹیوشنز میں ٹرسٹ ہی نہیں ہے پبلک کا. کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا کہ جی اگر میں بینگ اے فیمیل میں بھی پولیس اسٹیشن جاؤں ایز این آرڈنری سٹیزن آف پاکستان, مجھے وہ بات سنیں گے. لوگ کہیں گے نہیں سنیں گے, جی وہ تو صرف پیسوں پہ چلتے ہیں, جی یہ کیا, مطلب ٹرسٹ ہی نہیں کرتے لوگ. یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ جی یہ ہمارے لیے کسی مقصد. اچھا, ابھی حال ہی میں ایک کیمپین شروع ہوئی کہ خواتین کو ابیوز کیا جاتا ہے, سوشلی آن لائن ابیوز پہ بات کی جا رہی تھی, لیکن ابھی حال ہی میں یہ حادثہ پیش آ گیا. یہ جو بیانات دیے جا رہے ہیں, پہلے CCP لاہور صاحب کا بیان ہے, اس کے بعد وفاقی وزراء کا بیان سامنے آنا شروع ہو گیا, پھر صوبائی وزراء کے بیانات آنا شروع ہو گیا, اور اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا گیا. کیا پہلے جس طرح میں نے آپ سے سوال کیا کہ لیگل ہمارا کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا ہے کہ اتنے بجے خواتین نہیں نکل سکتی, اب دوسرا سوال یہ کہ کیا کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی کہا گیا کہ خاتون یہ نہیں کر سکتی, مرد یہ کر سکتے, یا مرد یہ نہیں کر سکتا, خاتون یہ کر سکتی ہے؟ کوئی ایکوالٹی ہم نے تو سنا تھا ہے, کوئی ایسی ہے گنجائش کہ ایکوالٹی کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ ایوری سٹیزن از ایکول بیفور دا آئیز آف لا. آپ اگر بات کر لیتے ہیں نا, یہ جو بیانات ہے یہ مجھے بڑا افسوس اور قابل شرمندگی بات ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی ایک پوری ٹیم آئی, اور وہ ٹیم بھی ہماری گورنمنٹ کے نمائندوں کی طرف سے آئی. بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کو بجائے اس کو کہ نہیں جی خاتون کا لباس, خاتون کے نکلنے کا ٹائم اس کو انسیف نہیں قرار دینا چاہیے, نہ ہی وہ کوئی اس کا جو ہے نا کنیکشن ہوتا ہے جرم کے ساتھ.
اس چیز کو جاننا بڑا ضروری ہے. اور یہ ہمارا وہی ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے, وہی مسوجنی ہے, وہی ہم اس ایک پیٹریارکی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بس عورت چار دیواری گھر سے نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے گھروں کے اندر گھس کے ریپ نہیں ہوتے, گھروں کے اندر جنسی تشدد نہیں ہوتا, لوگوں کو گھروں کے اندر باپ بیٹی کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں, بھائی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں. تو یہ کون سی سیفٹی کی بات کر رہے ہیں جو موٹر وے پہ وہ فراہم نہیں کر سکتے. اور اس میں تو یہ بات بھی میں نے ٹویٹ آج کسی کی پڑھی ہے کہ اس خاتون نے 130 پہ موٹر وے کی ہیلپ لائن پہ بھی کال کی اور اس کو وہاں سے بھی پوری. تو اگر یہ ہے کہ جی ایک خاتون ایک ڈیسپریٹ کنڈیشن میں وہاں کال بھی کر رہی ہے اپنی ہیلپ کے لیے اور کوئی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے وہاں پر اس کی ہیلپ کے لیے نہیں آیا, تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا سر شرم سے جو ہے نا جھکا دینے چاہیے اس وقت, اسپیشلی پولیس آفیسرز کو جن کا کام ہے یہ جرم ہے, اس پہ یہ سزا ہے, آپ اس پہ کام کرو, آپ مجرموں کو پکڑو, سزا دلواؤ. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی اسی کی غلطی تھی, جی وہ کیوں نکلی تھی, جی اس نے کیا لباس پہنا تھا, جی اس نے پیٹرول کیوں ڈلوایا تھا. یہ کیا کس قسم کی باتیں ہیں, آپ کو کس پوسٹ پہ بٹھایا گیا سزا دلوانے کے لیے؟ اس پہ کیا بعد میں آواز اٹھائی جائے گی, وہاں سے کوئی بات کی جائے گی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہر دفعہ ایسا ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد سب لوگ بات کرتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں, پھر ویمن پروٹیکشن بل بھی آ جاتا ہے, پھر دیگر معاملات بھی ڈسکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پارلیمنٹ میں بھی معاملات چلا جاتا ہے, لیکن ان دی اینڈ جب حادثہ ہو جاتا ہے پھر ہم سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا. اب دیکھیں اس میں یہ ہے واقعی میں کہ ہمیں اس واقعے کو, اس انسیڈنٹ کو اٹھا کے ایک ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے. اس کو ٹیسٹ کیس اس طریقے سے بنائیں کہ اس کے مجرموں کو پکڑیں, سزا دلوائیں, کیونکہ ہم ایز سوسائٹی وی کین پش فار ریفارم, وی کین پش فار چینج. ہم زیادہ سے زیادہ ہم نے آج جو ہم نے کیا ہے, ہم نے اپلیکیشن دی ہے آئی جی آفس نے کہ اس کو جو ہمارے سی سی پی او ہیں ان کو سسپینڈ کیا جائے, ان کے خلاف انکوائری کھولی جائے. لیکن ہمارے بیانات کیا آ رہے ہیں جس طرح سے اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ لیگل نہیں کیا. انہی سی سی پی او کی وجہ سے پچھلے آئی جی کو ہٹا دیا گیا, تو آپ اگلے آئی جی کو کہہ رہی کہ اس سی سی پی او کو ہٹا دیں. میں حیران ہوں کس طرح, آپ کو پتہ ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تو مکہ فاتح عمل, اس پہ میرا بڑا اسٹرانگ بلیف ہے کہ آپ جس کے ساتھ جو کرتے ہو نا وہ آپ کے پاس الٹ کے آتا ہے کسی نہ کسی فیز میں, اللہ میں آپ کو دکھا دیتا ہے. تو یہ ان کے کچھ کیے بغیر, یہ پرانے والے آئی جی کا اس میں کوئی کمال نہیں تھا, یہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے کہ ان کے کچھ کیے, انہوں نے صرف استعفیٰ دیا پیچھے ہٹ گئے, ان کے کچھ کیے بغیر اس سی سی پی او کا جو اصل شکل ہے نا میرے خیال میں وہ پورے ہمارے ملک نے دیکھی ہے کہ ان کا اپنے گھر والوں کے خواتین کے ساتھ کیا رویہ ہوگا جو انہوں نے کسی غیر کی خاتون کے اوپر یہ الفاظ بولے کہ جی وہ نکلی کیوں تھی اس رات کے پہر میں. تو میرے خیال میں یہ مائنڈ سیٹ ہے جو چینج کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ کس طرح خواتین کا لباس یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ کیسا رویہ کیا جائے. کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, کیسز کم نہیں ہو رہے, آواز بھی اٹھتی جا رہی ہے. ہر سال ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سال کی طرح آواز زیادہ مثبت ہو کے اٹھتی ہے. سوشل میڈیا کی کیمپینز ہو یا عورت مارچ ہو یا تمام لوگوں بات کرنے کے لیے زیادہ انفلوئنس سے آواز اٹھ رہی ہے, لیکن دوسری طرف کیسز بھی زیادہ بڑھ رہے ہیں. اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں یہ ہے کہ ہمارا قانون موجود ہے, سزائیں نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے سزا موجود ہونا, اس کے بعد امپلیمنٹیشن. جب سرٹنٹی لینا ہے, جب انسان کو جرم کرنے سے پہلے پتہ ہے کہ میں نے بچ جانا ہے, میری یا تو مجھے بری کر دیا جائے گا یا میں نے کبھی پکڑے نہیں جانا, تو وہ اس جرم کو کرے گا اور وہ بڑی بہادری سے کرے گا, بڑے فخر سے کرے گا. اس کو پتہ ہے سرٹنٹی نہیں ہے. ایک زینب قصور والا کیس ہوا, سزا ہو گئی, سزائے موت ہو گئی, اس کے بعد سارے کیسز ایسے ہی دبتے چلے گئے کیونکہ ایک کیس کو لائم لائٹ میں بھی سزا ہو گئی, اس کے بعد سب بھول گئے. لیکن سزا کو سرٹن ہونا کہ جرم ہوگا, میڈیا پریشر ہو نہ ہو, کوئی آواز اٹھائے نہ اٹھائے, قانون حرکت میں ہر کیس پر میڈیا پریشر نہیں آ سکتا. This is not possible. It is not possible. بالکل نہیں. لیکن ہمیں ایز سوسائٹی ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کیسز کو اجاگر کرتے ہیں. اچھا آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک ایلیگیشن آپ لوگوں پہ خاص طور پہ یہ لگتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ سزائے موت کے خلاف پھر اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. جب کسی کو سزائے موت کی طرف بات جاری ہوتی ہے تو آپ لوگ اٹھتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم انسانی حقوق کے چیمپئنز ہیں, سزائے موت نہیں ہونی چاہیے. ڈو یو تھنک کہ اس طرح کے جو واقعات پیش آتے ہیں, یہ جو ایک معصوم بچوں کی ماں کے ساتھ ہوا ہے اور ان بچوں کے سامنے ہوا ہے, اس پہ سزائے موت ہونی چاہیے؟
میں تو اس کے بالکل حق میں ہوں، کیونکہ جو سزائیں ہمارا دین کہتا ہے، جو سزائیں دین میں ہمیں موجود ہیں، ان کے خلاف نہیں جانا چاہیے. کیونکہ اگر چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا یا ہمارا دین یہ کہتے ہیں تو وہ سزائیں ڈیٹرنس کے لیے ہیں، وہ سزائیں اس لیے ہیں کہ اگر یہ جرم کرو گے اس کی یہ سزا ملے گی. میں تو بالکل حق میں ہوں کہ سزائے موت ہونی چاہیے، اور یہ ہمارے قانون میں موجود ہیں، ڈیتھ پینلٹیز موجود ہیں. تو اس کے میں خلاف بالکل بھی نہیں جاتی، اور میں کہتی ہوں کہ جو قانون میں سزا موجود ہے وہ ملنی چاہیے، اور وہ اس لیے ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی جرم کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اس کو بھی سزائے موت دی اور عبرتناک سزا ملے گی. اب بھی سزا ملی ہے، اب میں یہ نہیں کر سکتا، اس کو یقین ہو کہ ملے گی سزا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ خدیجہ صدیقی ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھی. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک وائک پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بات کریں افسوسناک واقعہ پیش آیا خاتون کے ساتھ موٹر وے پہ زیادتی کر دی گئی. رنگ روڈ ٹول پلازا سے ایگزیکٹلی 3 کلومیٹر کے فاصلے کے بعد یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. رنگ روڈ پولیس ذمہ داری نہیں لے رہی. موٹر وے پولیس کہتی ہے ہمیں بیٹ الاٹ نہیں کی گئی. پنجاب پولیس کو بھی کال کی گئی، وہ بھی وہاں پہ نہیں پہنچے، اور جب کال کی گئی وہ کہتے ہیں کہ ان کے مطابق جب انہوں نے رسپونڈ کیا تو یہ واقعہ ہو چکا تھا. اس میں بات کرنے کے لیے بشرا خالق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں وومن ان اسٹرگل فار امپاورمنٹ کی، کام کر رہی ہیں خواتین پہ، اور مسلسل ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے کئی سالوں سے خواتین کے ایشوز پہ آواز اٹھ رہی ہے. لیکن جس طرح ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتایا کہ ایک طرف آواز زیادہ اٹھنا شروع ہو گئی ہے تو اس طرف کیسز بھی بڑھنا شروع ہو گیا. بہت شکریہ بشرا صاحبہ وقت دینے کا. ہم نے دیکھا کہ ایک طرف آواز اٹھنا زیادہ شروع ہوگی، کافی لوگ اس پہ کام کرنا شروع ہو گئے، سوشل میڈیا پہ بھرمار ہو چکی ہے کہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. دوسری طرف کیسز میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے. ایسا نہیں کہ کیسز کم ہو گئے ہیں. دیکھیے یہ ذرا سا ایک مغالطہ ہے کہ شاید پہلے کیسز نہیں ہوتے تھے، اب زیادہ ہوتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے، اب ظاہر ہے میری ایک عمر ہے اور میں جس طرح سے پچھلے 20-25 سال سے اس سیکٹر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں، ایک سماجی تنظیم چلا رہی ہوں، تو جو وائلنس اگینسٹ ویمن ہے یا عورتوں کے خلاف ابیوز کے واقعات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ بڑے ہیں، یہ پہلے بھی ایسے ہوتے تھے. لیکن اب رپورٹنگ میکینزمز بہتر ہوئے ہیں، میڈیا کی ایکسیس انکریز کر گئی ہے، اور جب کبھی اب خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے، چونکہ یہ ایک آگ کی طرح خبر جو ہے وہ پھیل جاتی ہے. پہلے آپ کی اپنی چوائس ہوتی تھی کہ آپ اپنا گھر میں ٹی وی چینل کون سا استعمال کریں گے، لیکن اگر آپ اپنی اب ٹائم لائن دیکھیں، اپنی نیوز فیڈ دیکھیں، تو جو بھی خبر آ رہی ہے آپ اس سے باخبر ہو رہے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں یہ کہنا جو ہے وہ شاید اتنا درست نہ ہو کہ پہلے کیسز نہیں ہوتے تھے. کیسز ہوتے تھے کے خلاف لیکن مشرف صاحب جو اعداد و شمار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 سے کیسز 2019 میں زیادہ ہے، 2017 سے 18 میں زیادہ ہے کہ اب رپورٹ زیادہ ہوتے ہیں. پہلی بات کہ ہمارے مختلف ذرائع سے جیسے کہ ہیلپ لائنز موجود ہیں، وہاں کالز آتی ہیں، رپورٹ ہو جاتا ہے. پولیس کے پاس لوگ اب جانا بھی چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کی عدالتیں، آپ کی پولیس اور آپ کا جب انصاف کے لیے جب بات چیت شروع ہوتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک آپشن موجود ہے، انصاف کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیں اس شعور میں بھی اضافہ ہوا ہے نا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ این جی اوز کے ذریعے، پولیس کے ذریعے تو ہم نے بات رکھنی ہے. اور میں خاص طور پر میں اس بات کی تعریف بھی کروں گی میڈیا کی کہ یہ جو میڈیا کے بہت سارے چینلز ہیں، پرائیویٹ چینلز ہیں، اسٹیٹ چینل ہیں، اس کے ذریعے یہ پیغام جو آپ لوگ سپیس دیتے ہیں، آپ وقت دیتے ہیں، آپ نے آج بھی اس پروگرام کو بہت ڈیڈیکیٹ کیا اس ٹاپک کے لیے، یہ وہ چیزیں ہیں جو سوسائٹی کے اندر ایک پیغام چھوڑتی ہیں کہ اگر ہمیں پولیس سے انصاف نہیں ملا تو کم از کم سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اس پہ لان تان کریں گے. تو ایک سینس آف آپ کو ایک جسٹس کا جو ایلیمنٹ، بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ایسا نہیں کہ پہلے کیسز نہیں ہوتے تھے، اب رپورٹ زیادہ ہونا شروع ہو گئے. اور یہ جو واقعہ موٹر وے پہ حادثہ پیش آیا ہے، یہ بظاہر اب لگ ایسے رہا ہے کہ اس علاقے میں شاید اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہوں، کیونکہ کچھ عدد و شمار یہ کہتے ہیں کہ 3 ماہ پہلے ایک بچی کے ساتھ وہاں پہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. یہ وہی علاقہ ہے. میں ابیوز اور ریپ کے بارے میں بہت کھل کر یہ بات کرنا چاہوں گی کہ عورتوں اور لڑکیوں کے لیے نہ گھر کی 4 دیواری محفوظ ہے، اور نہ وہ سڑک پر محفوظ ہے، نہ وہ اپنی ورک پلیسز پر محفوظ ہوتی ہیں. تو اس قسم کا جب کرائم اور ابیوز ہو رہا ہوتا ہے یا ہوتا ہے تو بہت دفعہ کیسز رپورٹ نہیں ہوتے. تو پھر آپ اس بیان کو کیسے دیکھتی ہیں سی پی لاہور جس میں انہوں نے کہا کہ وہ رات کو 12:30 بجے کے بعد نکل گئیں، اکیلی تھیں، بچوں کے ساتھ تھیں، 3 بچوں کی ماں تھی، وہ چلی گئیں. یہ جو ہے نا، یہ بالکل ایک جو ہمارا سماج ہے، یہ پدر
پرچھائی سماج ہے اس کے اندر جو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے, عورتوں کے جسم کے حوالے سے اور ان کے خلاف ہونے والے کرائمز کے حوالے سے جو جسٹیفیکیشنز لائی جا سکتی ہیں, یہ بیسیکلی اسی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کہ رات کو کیوں چلی گئی, بجائے اس کے کہ آپ اسپاٹ لائٹ, آپ یہاں وکٹم کو بلیم کر رہے ہیں, وہ جس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے آپ اسی کو گناہ گار ٹھہرا رہے ہیں اور اس کے اوپر گلٹ کی ایک نئی طے چڑھا رہے ہیں کہ وہ افسوس کرے کہ میں فلاں جگہ سے کیوں گزری, میں فلاں کپڑوں کیوں پہنے ہوئے تھے, میں کس کے ساتھ تھی کس کے ساتھ نہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کیونکہ خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں. ہم جہاں پچھلے سالوں میں جس طرح ہم نے کہا کہ کیسز رپورٹ کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے, وہاں ایک پازیٹیو چیز یہ بھی ہے کہ اب تمام لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں. ہم بات کرتے ہیں, آپ بات کرتی ہیں, دیگر لوگ بات کرتے ہیں اور تمام لوگ اس کو ریئلائز کر رہے ہیں. جس طرح بھی یہ جو واقعہ پیش آیا پورا معاشرہ کھڑا ہو گیا ہے کہ یہ کسی ہماری اپنی بہن بیٹی کے ساتھ ہوا, یہ پورا معاشرہ کھڑا ہو گیا نا, ہماری پاکستانی بہن بیٹی ہے, ہماری یہ ہونا چاہیے. یہ ایک پازیٹیو اینگل ہے. لیکن دوسرا نیگیٹو اینگل یہ کہ دوبارہ ہم اس ڈبیٹ میں چلے گئے ہیں جو آج سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے ہوتی تھی کہ موٹر وے سے نہیں جانا, جی ٹی روڈ سے جانا ہے, اتنے بجے نہیں جانا, اتنے بجے جانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ وکٹم کو بلیم کر رہے ہیں اور دوسرا انہی کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ آپ ایک کمزور صنف ہیں, آپ باہر نہ نکلیں, آپ کسی کے محرم کے ساتھ اس کے بغیر نہ نکلیں. لیکن جو اصل کام آپ کو کرنا تھا وہ یہ نہیں کرنا ہے, آپ نے اصل کام کی طرف سے توجہ ہٹا دی ہے. آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ ہمارے گھر بھی محفوظ ہوں, ہماری سڑکیں محفوظ ہوں, جہاں پہ دن یا رات کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سکون کے ساتھ اور پرامن طریقے سے آپ اس پر سفر کر سکیں. یہ کہا گیا کہ وہ خاتون کیونکہ فرانس کی نیشنل ہے, انہوں نے یہ سمجھا کہ جو بیان انہوں نے دیا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ خود از خود ایک بہت ہی کانٹراڈکٹری بیان ہے اور ان کا بنتا ہی نہیں تھا یہ باتیں کرنا. لیکن یہ وہ مردانہ سوچ ہے, یہ وہ سوچ ہے جو یہی جو شعور میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ یہ رویہ جو ہے مردانہ حاکمیت کا, کہ وہ یہ سمجھے کہ عورتیں تو بس کوئی گوشت کا کو لوتھڑا سا ہے, ان کو کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا یہ حالات ڈٹرمن کریں گے, کسی کے ساتھ جائیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہی مردانہ سماج کی ہم بات کر رہے ہیں اور حاکمیت کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہے وہ سوچ جس کی اور یہ وہ سوچ صرف سماج میں ہی نہیں ہوتی ہے, گھر کے اندر نہیں ہوتی ہے, یہ اداروں تک پہنچتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے بڑا المیہ ہوگا کہ کوئی ادارے کا سربراہ یہ بات کرے کہ خاتون کو بچے کے ساتھ جانا چاہیے اور رات کو باہر نہیں جانا چاہیے, اور وہ بھی چیف کیپٹل پولیس آفیسر آف لاہور. لیکن جب یہ ڈبیٹ ہم بات کرتے ہیں, اس ڈبیٹ میں دو ایکسٹریم اینڈز آ جاتے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ مردانہ سوچ ہے, میں ایک مرد آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور خواتین کے حقوق کی بات کر رہا ہوں, اپنے پروگرام ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ جو خواتین کے ساتھ جاتی ہو رہی. اچھا آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ ہم آج پروگرام پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کیے بیٹھے تھے کہ ہم نے خواتین پہ جو تشدد کے واقعات ہیں وہ کرنے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے اور یہ ایک انسیڈنٹ ایسا ہو گیا جس پہ آج ہم جس کو شامل کر لیں, لیکن یہ پروگرام پہلے سے پری پلانڈ تھا کہ ہم خواتین کے تشدد کے واقعات کو آج ہم رپورٹ کریں گے. میں نے جب یہ بات کی نا کہ یہ جو رویہ ہے یا یہ جو سوچ ہے اس قسم کی مردانہ حاکمیت کی سوچ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ہر مرد کی سوچ ہے, اس کا کچھ نہ کچھ حصہ شاید ہم عورتوں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. تو یہ جو پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے نا, اس کا اظہار میں نے آپ سے کہا کہ فیملی ایز این انسٹیٹیوشن بھی ہوتا ہے, کہ گھر کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے لیے شاید چار دیواری محفوظ ہے, لیکن آپ عورتوں سے پوچھئے, نوجوان لڑکیوں سے پوچھئے, چھوٹی بچیوں سے اور بچوں سے پوچھیں کہ کیا ان کے لیے گھر کی چار دیواری محفوظ ہے. جناب جواب آئے گا نہیں. تو وہاں پر بھی اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, رپورٹ نہیں ہوتے. اچھا, ہم نے معاشرے کو تبدیل کرنا ہے, آپ نے ہم نے مل کے اس معاشرے کو تبدیل کرنا ہے اور اس معاشرے کو پرامن بنانا ہے, محفوظ بنانا ہے, خاص طور پہ اپنی بچیوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. یہ تو واقعات بچوں کے ساتھ اتنے زیادہ رپورٹ ہونا شروع ہو گئے کہ ہل کے رہ گئی ساری ہر چیز کے. یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کے معاشرے کی جو پوری ایک بنیاد ہے وہ ہلی ہوئی ہے. انسانی حقوق کے پیرائے میں اس کو دیکھیں تو وہاں سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کس قسم کا سماج ہے. تو سماج دراصل ہمیں یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سماج ایوالو کیسے ہوگا, یہ بہتر کیسے ہوگا. ایک طرف جس طرح میں نے آغاز میں کہا کہ ہم تمام لوگ اس سے بات کرنا شروع ہو گئے ہیں, ٹیبوز جو تھے اس پہ پہلے بات کی جاتی تھی کہ سماج کی تبدیلی میں یہ رویے کیسے بدلے جائیں گے. سب سے پہلی بات ہے کہ آپ بات کریں, جیسے آپ پروگرام میں بات کر رہے ہیں اور آپ کھل کر بات کر رہے ہیں, اسی طرح سے ہمارے اسکول, مدرسے, یونیورسٹیاں, وہاں پر بات ہونی چاہیے کہ انسان سب برابر ہیں جنس کی بنیاد کے اوپر, کہ میں پیدائش پر کیا جنس لے کر آئی, آپ کیا لے کے اور ہمارے ٹرانس کیا لے کے آتے ہیں. اگر جنس کی بنیاد ہے, ہمارا اختیار نہیں ہے, ہمیں قدرت کی تخلیق کے اس عمل سے انکار کیوں ہے
کہ ہمارے گھر میں اگر لڑکیاں ہیں, عورتیں پیدا ہو گئی ہیں یا اس معاشرے کا حصہ عورتیں ہیں, تو آپ جنس کی بنیاد پہ جب تفریق کر کے رول ڈیفائن کرتے ہیں, آپ طاقت کا قدرت کو چیلنج کر رہے ہیں, کا اختیار جو ہے وہ بانٹتے ہیں, اس تعصب کی بنیاد پہ بانٹتے ہیں کہ آپ کے لیے تو ساری دنیا کھلی ہے, آپ جس 24 گھنٹوں میں جب بھی آپ باہر جانا چاہیں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. عورت کے لیے ہاں جی یہ مسئلے ہیں, یا عورت کا مقام جو ہے وہ گھر کی چار دیواری ہے, یہ گھر سے باہر نہ نکلے. آپ عورت کو کمزور کرتے چلے جاتے ہیں, اور جس انڈیویجول کو آپ کمزور کریں گے اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا کاؤنٹر پارٹ ہے, دوسرا جو حصہ ہے اس نسل انسانی کا, آپ اس کو غیر ضروری طاقت کے ساتھ ساتھ دیے جا رہے ہیں. ہم لاہور کی بات کر رہے ہیں تو لاہور میں پچھلے 7 میں 63 کیسز زیادتی کے رپورٹ ہوئے ہیں. لاہور شہر میں جس کی ایگزامپل دی جاتی ہے دنیا بھر میں, کسی نے اس کو پیرس بنانا تھا, کسی نے وینس بنانا ہے, کسی نے کیا بنانا ہے, کہ یہ شہر ڈیولپ ہو رہا ہے, یہاں پہ ماڈرنائزیشن آ رہی ہے, لوگ پڑھے لکھے آ رہے ہیں, آپ کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ لاہور میں بہتر ہے باقی شہروں کے مقابلے میں. لاہور میں 63 کیسز, 1 کیس نہیں, 5 کیس نہیں, 10 کیس نہیں, وہ بھی غلط ہے, 63 کیسز پچھلے 7 ماہ میں. دیکھیے جب ہماری ساری توجہ اس بات پہ چلی جائے گی کہ ہم نے اپنی گلیاں نالیاں اور پل جو ہیں وہ ٹھیک کرنے ہیں, تو ہم اپنی ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم جو ہے وہ بالکل فوکس اور لمیٹڈ کر لیتے ہیں. ڈیولپمنٹ کا مطلب انسانوں کی رویے اور اس میں بھی ترقی کی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. انسانی حقوق کے تحفظ کی ترقی کے لیے آپ کی جو گورننس ہے, آپ کی جو اقدامات ہیں وہ بھی اس پرویو میں آنے چاہیے, جبکہ ہمارا فوکس صرف اس بات پہ ابھی ہے کہ ہم کچے سے پکے گھروں اور بڑے شہروں میں تبدیل ہو جائیں. لیکن جو اصل جو چیز ترقی ہوگی وہ انسانی حقوق کی ترقی ہوگی, وہ جنس کی بنیاد پر تفریق کے خاتمے کی ترقی ہوگی, آپ کے وہ اقدامات کی ترقی ہوگی جو نہ صرف انڈیویجول سے, انفرادی سوچ سے لے کر کے اداروں کی سوچ کی تبدیلی کے اوپر مبنی ہوگی. وہ ترقی دراصل حقیقی ترقی ہوگی جس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ کلیم کر سکیں گے کہ آپ کا معاشرہ ترقی کر رہا ہے. معاشرہ صرف گلیاں نالیاں پکیاں کرنے سے اور ادھر کی ڈیولپمنٹ کی ترقی سے یا میٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ جو ترقی ہو رہی ہے, جو اس وقت بھی ہو رہی ہے, یہ محض ایک خواب ہے کہ جس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جوڑ لیں کہ یہاں امن بھی ہوگا, انصاف بھی ہوگا, اور سب لوگ جو ہیں وہ ایک انسانی سطح پہ زندگی گزاریں. بہت بہت شکریہ بشرا خالد صاحب نے جو ہمارے ساتھ موجود تھی, گفتگو آپ نے ان کی سنی ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے ریز کیا کہ ایک طرف ڈیولپمنٹ کی بات کی جا رہی ہے, سوچ بدلنے کی بات کی جا رہی ہے, لیکن اس ڈبیٹ نے جو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور جو داد و شمار ہم نے آپ کے سامنے رکھے کہ خواتین پر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں, زیادتی کے واقعات رپورٹ زیادہ ہونا شروع ہو گئے. 2018 سے کمپیئر کیے جائے 2019 میں زیادہ ہے, 2017 سے کمپیئر کیا جائے 2018 میں زیادہ ہے, لیکن اس میں بطور معاشرے کو ذمہ دار قرار دینا شاید مناسب نہیں ہوگا. جو سی سی پی او لاہور صاحب نے جو گفتگو کی ہے, پہلے انہوں نے کہا کہ خاتون 12:30 بجے نہیں نکلی, پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے, اس بات کی اجازت نہیں دیتا, معاشرہ ریوالو ہوتا ہے, معاشرہ بہتر ہوتا ہے, اور پچھلے کئی سالوں سے معاشرہ بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے. جہاں ذمہ داری ہے پولیس کی کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے, کیفر کردار سزا دی جائے تاکہ معاشرہ بہتر ہونا شروع. آج کے پروگرام میں ہمارے سلطان شاہ کو دے دیجیے گا. اللہ نے